अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह लाइफ में इतनी फ्लक्चुएशन है, महंगाई हो रही, बुरे हालात हैं, तो जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनका तो सर्वाइवल ही मुश्किल है, वो लोगों को आम सहूलतें नहीं दे पाते। तो लोग रुख करते हैं इधर नॉर्थ अमेरिका का, यूके का करते हैं। यूके भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो अमेरिका तो एक अपनी दुनिया है, 52 इनके स्टेट्स हैं, वो ऐसे समझें कि जैसे 52 कंट्रीज़ हैं। हर स्टेट के अपने रूल्स हैं। और पूरी दुनिया से लोग अमेरिका जाना उनकी ख्वाहिश होता है, इस तरह कनाडा में आने की ख्वाहिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग हैं जो अमेरिका छोड़ के कनाडा में मूव हो रहे हैं, और बहुत से लोग मूव हो भी चुके हैं। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे वो अमेरिका को छोड़ के कनाडा में मूव होते हैं, और चंद एक वजूहात इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर वन है सेफ्टी। देखिए, जब भी कोई दूर दराज के मुल्क से अपना घर बार परिवार फैमिली छोड़ के या पूरी फैमिली के साथ इधर अमेरिका में मुंतकिल होता है, तो वो किस लिए उधर छोड़ के आता है? वो महसूस करता है कि उधर वो मुल्क सेफ नहीं है। अब अमेरिका से जो कनाडा में लोग आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि अमेरिका में वायलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका ऐसा कंट्री है कि वहाँ शॉप्स पे असला मिलता है। लोगों के पास असला बहुत ज़्यादा है, लोग असला आसानी से ख़रीद सकते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि अमेरिका में स्कूल में गोली चलाई और इतने बच्चे मार दिए और कत्ल गारत, तो ये आम चीज़ें हैं। फिर उधर क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि पुलिस बाज़ सिटीज़ में है तो उन्होंने लोगों से कहा हुआ है कि यार इवनिंग के बाद बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो कुछ आप डॉलर जेब में रख के जाएं, क्योंकि जब क्राइम होगा कोई आपको लूटेगा और आपके पास पैसे ना हुए तो हो सकता है गुस्से में आपको गोली ना मार दे। तो बेहतर है आप बाहर ना निकलें। न्यूयॉर्क में क्राइम बहुत ज़्यादा, अगर आप दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा सिटीज़ में क्राइम कहाँ होता है तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में क्राइम कितना ज़्यादा है। यही वजह लोग वहाँ से भाग रहे हैं, और वो जब कनाडा में आते हैं तो वहाँ बहुत अपने आप को इजी और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है रेसिज्म। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है कि वाइट और ब्लैक, ये शुरू से इसी तरह सिलसिला चलता रहा है। वाइट समझते हैं कि वो यानी दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुपर लोग हैं, यानी टॉप प्रायोरिटी पे वो हैं, और वो जो काले हैं, जो अमेरिकन काले हैं, उनको वो पसंद नहीं करते, ब्राउन को भी पसंद नहीं करते। ठीक है, एक वाइट है, ब्लैक है और ब्राउन होते हैं। ब्राउन लोग हैं जो एशिया से इधर से जाते हैं, इनको ब्राउन कहते हैं लोग, तो इनको पसंद नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो वाइट लोगों को तो छोड़ देती, लेकिन जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें अक्सर वीडियो में पुलिस वाले ब्लैक लोगों को मार रहे होते हैं। तो उनको ये कंसिडर किया जाता है कि एक ब्लैक पे पर्सन आ रहा है काले रंग वाला, तो ये उनके होता है कि शायद ये क्राइम ही कर रहा है। जबकि वो जब अमेरिका से जो लोग फिर कनाडा में आते हैं तो यहाँ फिर ये रेसिज्म का चक्कर नहीं है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि काले जो बॉयज़ हैं वो तो बड़े हाई डिमांड में इधर, लड़कियां पसंद करती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड काला हो। ये ब्राउन वैसे वैसे ही लटकते रहते हैं, ये ना बेचारे वो कालों में रहे ना ये वाइट में रहे, तो इनका फिर आपस में हिसाब किताब ये लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है इमिग्रेशन। लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं कि उधर ग्रीन कार्ड मिलेगा, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि कनाडा ने जो चीज़ें ऑफ़र की हैं ना वीज़े के हवाले से और शहरियत के हवाले से, ये किसी और मुल्क ने नहीं की। यानी अगर आपने कनाडा का शहरी बनना है, आपने कनाडा का पीआर लेना है, आपने स्टडी वर्क परमिट में जाना है, आपने एलएमआईए करना है, ठीक है, आप कुछ भी प्लान करना चाहते हैं तो आप कनाडा में आए बगैर कर सकते हैं। अपने आप मुल्क में बैठे वहीं से आप इमिग्रेशन के अप्लाई कर देते हैं और आपका हो जाता है और आप इधर आ जाते हैं। अमेरिका में ये फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं थर्ड वर्ल्ड में और आप सोचते हैं आप अमेरिका की इमिग्रेशन ले लें, तो आप वहाँ बैठे अमेरिका की इमिग्रेशन नहीं ले सकते। तो ये अमेरिका में लोग हीले बहानों से किसी तरीके से पहुँचते हैं, फिर वो साल हर साल लग जाते हैं। और कनाडा की ये पोजीशन है कि कनाडा में जो बंदा आता है तो जो इमिग्रेशन अप्लाई करके आता है वो राइट अवे जैसे लैंड करता है उसके बाद उसका पीआर कार्ड उसको मिल जाता है, और 3 साल के बाद वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता है। अगर वो चाहे तो उसकी सिटीजनशिप यानी उसका फिर पासपोर्ट वगैरह वो ले सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टडी करने आता है
اور اگر کوئی اسٹڈی کرے اور 1 ایئر کا ادھر جاب کر لے تو اس کو وہ ادھر کا پی آر دے دیتے ہیں. اسی طرح بزنس کرتا ہے تو بزنس والوں کو بھی انہوں نے آفر کروائی کہ پیسے لیں اور ادھر آ کے ہم آپ کو سٹیزن شپ دے دیں گے, ادھر رہ لیں. وزٹ ویزے پہ جو آتے ہیں ان کو بھی انہوں نے آفر کروائی ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں, آپ وزٹ پہ آئے ہیں, آپ لے لیں کہیں ایڈمیشن لے لیں, آپ کو جاب آفر ہوئی ہے تو اپنا اسٹیٹس چینج کروائے روڈ کے کہ ہم نے تو ادھر ورک پرمٹ ہمیں دے دیں, ہمیں تو جاب کی آفر ہوگی تو گورنمنٹ ادھر آپ کو ورک پرمٹ دے دے گی. آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو بزنس کر لیں. ادھر آنے کے بعد LMIA پر بھی آپ جا سکتے ہیں, رائٹ. تو ادھر بہت سی آپشن آنے کے بعد مل جاتی ہے. اور یہ سارے کام اسی طرح لوگ جو اسائلم پہ آتے ہیں تو ادھر ان کو 2-3 سال میں ان کو ادھر کا پی آر مل جاتا ہے اور اپنی وہ ساری فیملی کو بلا سکتے ہیں, اور اس کے بعد پاسپورٹ بن جاتا ہے تو ان کا آنا جانا ہو جاتا ہے. جبکہ امریکہ میں تو 10 سال باری نہیں آتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بنے گا. اچھا, اس کے بعد ہے ہیلتھ کیئر. دیکھیں ہیلتھ ایشو تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اور اس طرح کے کوئی نہ کوئی ایشو وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. اب امریکہ اور کینیڈا میں کیا فرق ہے؟ امریکہ میں اور کینیڈا میں ہیلتھ کا کیئر سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ میں بھی ایجادات ہوتی ہیں, کینیڈا میں بھی ہوتی ہیں. فرق یہ ہے کہ اگر جو امریکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ادھر ان کو جو ہیلتھ کیئر پہ جتنا پیسہ ان کو لگتا ہے وہ ان کو خود لگانا پڑتا ہے. ان کو اس کے لیے انشورنس لینی پڑتی ہے, کیونکہ ادویات اور وہ جو اس کے ٹیسٹ وغیرہ یا ایکس رے یا یہ سرجریز وغیرہ جو آپریشن ہوتے ہیں یہ وہاں کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے ان کو انشورنس لینی پڑتی ہے, اور انشورنس بہت ہائی ہوتی ہے. وہ اس لیے امریکہ سے ادھر پھر کینیڈا میں آتے ہیں کہ کینیڈا میں جس کو پی آر مل جاتا ہے یا جو سٹیزن ہوتا ہے اس کے سارے ہیلتھ کیئر کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کور کرتی ہے. صرف آپ نے میڈیسن لینی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں, پریسکرپشن ہوتا ہے, ایوری تھنگ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کور کرتی ہے. اور جہاں تک میڈیسن کا وہ بھی جاب کے ساتھ اکثر ایسے پلان ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی ہی اس کو وہ اسپانسر کر دیتی ہیں, یعنی وہی اس کے اخراجات کو پورے کر دیتی ہیں. آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کو کور کر دیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ کینیڈا میں پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہوتے, امریکہ میں پرائیویٹ ہوتے ہیں, لیکن بات وہی ہے چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ کے, ہر صورت میں وہ لوگوں نے اس کے پیسے خود ہی ادا کرنے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فارن وزٹر امریکہ میں وزٹ کرتا ہے اور اس کے دوران وزٹ کے اگر وہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ سے چوٹ لگ جاتی ہے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ ہزاروں میں اس کا بل بن جاتا ہے, جو کہ اس کے لیے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ڈائیورسٹی ہے. امریکہ میں مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہیں اور بہت زیادہ ادھر رہتے ہیں, اس کے مختلف اسٹیٹس میں رہتے ہیں, لیکن ان کا وہ آپس میں نا وہ ڈفرینٹ سمجھتے ہیں, وہ اس طریقے سے وہ نہیں مل پاتے, یعنی پرائرٹی کا شکار ہیں. وہ جو گورے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم پرائرٹی پہ ہیں, اس کے بعد یہ کالے ہیں, یہ براؤن ہیں. تو اس طرح جو لوگ ادھر رہتے ہیں پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ ایلینز ہیں, کہیں اور سے آئے ہوئے. لیکن جب پھر ادھر, اور اکثر آپ ایک اور بھی چیز سنتے ہوں گے کہ وہاں وہ جب غصے میں آتے ہیں عام لوگ, جب گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو, یہ جو باہر سے گئے ہوتے ہیں, تب وہ ان کو کہتے ہیں بھاگ جاؤ ہمارا ملک کو چھوڑ کے. تو اس طرح کی باتیں عام ان کے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اخبارات میں, کہ جاؤ ادھر ہمارا جو ملک ہے امریکہ اس کو چھوڑو, یہاں سے بھاگ جاؤ, دفع ہو جاؤ. لیکن جو پھر کینیڈا میں آتے ہیں تو یہاں کے پیپل بہت فرینڈلی ہیں, ہر کسی کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہر ایک کا جو ریلیجن ہوتا ہے یا کھانا پینا رہنا تو ہر ایک کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. کوئی کسی کو اس طریقے سے نہیں کہتا, ہر کوئی ایسے کمیونٹی رہتا ہے ادھر اور ایک دوسرے کی کیئر بھی کرتا ہے. اور فیلنگس بہت اچھی آتی ہیں کہ نیبرہڈ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی مال میں چلے جائیں تو آپ کو اس طریقے سے تفریق نظر نہیں آتی, نہ آپ کو پرائرٹی نظر آئے گی کہ یہ وائٹ ہے, یہ براؤن ہے, یہ بلیک ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بندہ اس طرح سوچتا نہیں, نہ کسی پر اس طرح سے آوازیں کسی جاتی, نہ کوئی آپ کو کہتا کہ آپ جائیں آئیں نہیں. آپ اپنا پرسنل لائف ہے, جیسے مرضی آپ رہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے بزنس اپارچونیٹیز. جب آپ باہر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جو فیملی ہے, پریوار ہے کسی کا, تو وہ سوچتے ہیں کہ چلیں ادھر کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو اسٹارٹ بزنس ان امریکہ. وہاں پہ
جو چینز بنی ہوئی ہیں اور بزنس بنے، وہاں پہ ایک نئی فیملی کا یا نئے بندے کا بزنس سیٹ اپ میں انٹر ہونا آلموسٹ امپاسبل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی جگہ بنا سکے، چونکہ ہر چیز اتنی اسٹیبلش ہے اور اتنے ہائی لیول پہ گئی کہ وہ وہاں پہ اپنی وہ جگہ بنا نہیں پاتا، اور ایکسپینسو بھی بہت ہوتی ہے نو ڈاؤٹ۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو کینیڈا، کہ کینیڈا میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو ادھر چونکہ امیگریشن بہت زیادہ ہو رہی، نئے نئے شہر بنتے چلے جا رہے ہیں، جو پرانے شہر ہیں وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر کمیونٹی میں ہر تھوڑے فاصلے پہ مال بن رہے ہیں، اسٹرپ مال بن رہے ہیں، تو بہت زیادہ کیپیسٹی ہے، جیسے جیسے گھر بنتے جا رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، نئے نئے کاروبار ہوتے ہیں، تو جو لوگ پھر امریکہ سے کینیڈا آتے ہیں یا اور کہیں سے بھی کینیڈا میں آتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ اپارچونیٹی ہے۔ آپ ایک چھوٹا بزنس شروع کر سکتے ہیں، پیزا شاپ کھول لیں، ہوٹل کھول لیں، گروسری شاپ کھول لیں، کنوینئنس اسٹور کھول سکتے ہیں، آپ گیس اسٹیشن اپنا وہ فرینچائز کر سکتے ہیں، ٹم ہارٹن لے سکتے ہیں، میک ڈونلڈ لے سکتے ہیں، KFC لے سکتے ہیں، یعنی فرینچائز بزنس لے لیں، یا آپ اپنے نام سے بھی اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ گھر سے بھی بزنس کر سکتے ہیں، کم پیسوں سے بھی آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں، آن لائن بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں، علی بابا، چائنا سے، انڈیا سے، جہاں سے مرضی، بنگلہ دیش سے آپ سامان منگوا کے بھی ادھر بھیج سکتے ہیں۔ آپ بڑے شہر میں نہیں تو آپ چھوٹے شہر میں آ جائیں، وہاں پر آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر لیں، وہاں بھی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی سروس اس پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے بزنس کو پھر بڑھا لیتے ہیں۔ ادھر ایسے بھی دیکھا لوگوں نے ایک شاپ سے شروع کیا ہے تو اب انہوں نے اپنی فرینچائز کرنی شروع کر دی ہیں، یعنی ایک شاپ سے اب لوگوں نے 20 شاپس بنا لی ہیں، وہ آگے فرینچائز دیتے ہیں اور خود وہ ان سے منتھلی اپنی فیس لیتے ہیں اور اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ادھر کار ڈیلر بھی بن سکتے ہیں، آپ کو کوئی ٹیکنیکل ہینڈ آپ ہیں تو آپ اپنا وہ کام شروع کر سکتے ہیں، اگر آپ مکینک ہے تو اب گاڑیوں کا ہائی ڈیمانڈ ہے کہ ادھر سب سے ویسے تو ہر کوئی بزی ہوتا ہے، لیکن جو مکینک ہیں جو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے، باری نہیں آتی، تو مطلب آپ کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں، سروسز بزنس شروع کر لیں، آپ انشورنس شروع کر لیں، آپ لائر بن جائیں تو ریئلٹر بن سکتے ہیں آپ، تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ امریکہ سے کینیڈا کیوں آ رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ بڑی معاون ثابت ہوگی کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ میں جائیں، اور یہ جو میں نے پوائنٹ بتائے ہیں اگر یہ پوائنٹ ان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ اپنی لائف میں ان چیزوں کو سوچتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں بزنس کدھر بہتر رہے گا امریکہ کینیڈا میں، یا وہ سوچتے ہیں کہ سیفٹی کدھر ہے، ادھر زیادہ سیف ہے کہ ادھر سیف ہے، یا وہ سوچتے ہیں جب کمیونٹی ہو، ریسزم نہ ہو اور لوگ فرینڈلی ہوں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، پھر میڈیکل کا سوچتے ہیں، گھر میں کسی کو ایشو ہے، بچوں کو یا خود کو یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ادھر میں جاؤں یا ادھر جاؤں، تو ہوپ فلی یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شور اپنے فرینڈس کو آپ شیئر کریں، شکریہ۔